اسرائیل جو ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آ رہا ہے، اور اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہیں اسرائیل کاٹس، انہوں نے ایک بار پھر غزہ شہر کے تمام شہریوں کو علاقے سے انخلاء کا حکم دے دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے سوشل میڈیا پر اپنا یہ پیغام جاری کیا، بلکہ پیغام کیا، یہ وارننگ تھی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ غزہ سٹی کے رہائشیوں کے لیے یہ آخری موقع ہے کہ وہ اس شہر سے نکل کر جنوبی غزہ پٹی کی طرف چلے جائیں، اور یہ بھی انہوں نے لکھا کہ اس کے بعد جو بھی فلسطینی وہاں پر موجود رہیں گے ان کو ہم دہشت گرد قرار دیں گے، دہشت گردوں کا حامی قرار دیں گے، اور جو بھی فلسطینی غزہ شہر میں مقیم رہیں گے ان کو پھر بھرپور طاقت کا مظاہرہ جو ہے وہ بھرپور طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ٹوٹل یہ انہوں نے کال دی ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، اور آپ کو ایک اور انقلاب کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال کے بعد مراکش میں نوجوانوں کا حکومت کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا ہے، اور نوجوان حکومت کے خلاف سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ 4 روز سے مسلسل بھرپور احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ احتجاج جو ہے یہ مراکش میں بدعنوانی اور عوامی وسائل کے غیر شفاف استعمال کے خلاف شروع ہوا ہے، اور اس کی قیادت جو ہے وہ نوجوان کر رہے ہیں۔ اور اب مراکش کی جو حکومت ہے اس نے نوجوانوں کے مطالبات جو ہیں وہ ماننے کے بجائے احتجاج کو طاقت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی ہے، اور اس پر احتجاجی جو تحریک ہے اس میں کافی زیادہ شدت آ گئی ہے۔ آج جو ہے وہ جنوبی شہر اگادیر ہے، اس کے قریب ایک قصبہ ہے لقیلا، وہاں پر پولیس کی مظاہرین پر براہ راست فائرنگ ہوئی ہے۔ مزید 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں کی جو مجموعی تعداد ہے وہ اب 7 ہو گئی ہے، اور وزیر اعظم جو ہیں مراکش کے عزیز اخنوش، انہوں نے مظاہرین کی قیادت کو مذاکرات کی پیشکش تو کر دی ہے، لیکن احتجاج جو ہے فی الحال اس کے تھمنے کے آثار بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اور پولیس نے اب تک 1000 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا ہے۔ سینکڑوں زخمی ایسے ہیں جو کہ اسپتال میں زیر علاج ہیں، اور اس کے باوجود احتجاج کی جو شدت ہے یہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ جو تحریک ہے یہ ایک نامعلوم نوجوان گروپ ہے، اس کا نام ہے جین زی 212۔ اس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں جیسے ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے اور ڈسکارڈ ہے، ان کے ذریعے یہ منظم کی تھی، اور مظاہرین بیسیکلی کہہ یہ رہے ہیں کہ 2030 کا جو ورلڈ کپ ہے اس کے لیے آپ اربوں ڈالرز کے اسٹیڈیمز کی تعمیر کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ اسکول اور اسپتال جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ تو یہ بیسک ان کا پرابلم ہے جو کہ اس کے اوپر یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور آپ کو لے کر چلتے ہیں امریکہ کی طرف۔ امریکہ میں حکومت جو ہے اس کا شٹ ڈاؤن سامنے آیا ہے، حکومت کا شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے، حکومتی جو ادارے ہیں وہ اب کام نہیں کر رہے ہیں۔ کیا اس وقت امریکہ میں ادارہ ہے کون سا جو کہ کام کر رہا ہے، کون سا کام نہیں کر رہا ہے، اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ اس شٹ ڈاؤن کے حوالے سے اسفر امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم اسفر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو امریکہ میں حکومت کا جو شٹ ڈاؤن ہوا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے، اور یہ کس طرح شروع ہوا، اور ریپبلکن اور ڈیموکریٹ اراکین کے درمیان جو بجٹ بل پر اختلافات ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، چونکہ امریکہ میں مالیاتی امور پہ دسترس جو ہے اختیارات ہیں وہ پارلیمنٹ کو حاصل ہے، اور انتظامیہ کے اخراجات کی منظوری پارلیمنٹ دیتی ہے، تو اس لیے اکثر و بیشتر یہ شٹ ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب پارلیمنٹ میں توازن، طاقت کا توازن جو ہے وہ اپوزیشن کے حق میں ہے اور انتظامیہ کوئی اور ہو۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو بھاری اکثریت سے جو کامیاب ہوئے تھے انتظامیہ کے سربراہ ہیں، لیکن جو پارلیمنٹ کے دونوں ایوان ہیں، کانگریس اور سینٹ، ان دونوں میں ان کی پارٹی جو ریپبلکن پارٹی ہے ان کو اکثریت حاصل ہے۔ اس کے باوجود یہ شٹ ڈاؤن ہونا ہے بہت بڑی حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے پھر ود ان پارٹی ان کے خلاف وہ جو اعتماد کا ماحول نہیں مل رہا ہے۔ لوگوں کو جو اراکین ان کو اعتراض یہ ہے، کانگریس کو اعتراض یہ ہے کہ بڑے پیمانے پہ جو صحت کی سہولتوں پہ جو کٹوتی کی ہے گورنمنٹ نے، وہ کٹوتی بحال ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں وہ اپنے مطالبات رکھتے ہیں۔ ماضی میں بھی جو شٹ ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہوتی رہی ہے اس میں یہی رہا کہ اپوزیشن اپنے مطالبات منواتی تھی انتظامیہ سے، اور انتظامیہ سے مطالبات کی منظوری کے بعد شٹ ڈاؤن ختم ہو جاتا تھا۔ دونوں اپوزیشن اور حکومت دونوں نہیں چاہتے کہ شٹ ڈاؤن کی صورتحال ہو، لیکن یہ شٹ ڈاؤن اکثر و بیشتر پیدا ہوتا رہا ہے۔ لیکن ماضی میں بعض اوقات تو یہ مہینوں شٹ ڈاؤن بھی رہا ہے، اور اس شٹ ڈاؤن کے دوران یہ ہوتا یہ ہے کہ جو انتظامیہ میں جو لازمی سروسز کے لوگ ہیں وہ اس کے علاوہ باقی لوگوں کو چھٹیوں پہ بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس ان کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، فنڈ کے لیے
فنڈ ان کے پاس موجود نہیں ہوتا، لہٰذا ان کو چھٹیوں پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس شٹ ڈاؤن کے نتیجے میں کتنے سرکاری ملازمین متاثر ہوں گے؟ ان کی تنخواہوں کا کیا ہوگا؟ اس صورتحال جو بات جو پیدا ہوئی ہے، اس سے صدر ٹرمپ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ جن سرکاری ملازمین کو گھر پہ بھیجنے کے باوجود انتظامیہ کے کام امور جو اسی طرح چل رہے ہیں، تو کیوں نہ ان کو پرماننٹلی بھیج دیا جائے۔ تو ان کے باروں نے ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو بڑے پیمانے پہ سرکاری ملازمین کو وہ فارغ کر دیں گے، ان کو عارضی طور پہ چھٹی پہ بھیجنے کے بجائے ان کو پرماننٹ چھٹی پہ بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ اس کی وجہ سے ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی ہے، بڑی تشویش کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا بنے گا، لیکن اس وقت جو سرکاری امور ہیں وہ آلموسٹ معطل ہیں، اور امکانات یہ بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جو سرکاری اداروں کی جو فنکشن کی ہوئی ہے وہ متاثر ہوگی، اور اس میں جو ٹریولنگ پہ بھی لوگوں کو مسائل پیدا ہوں گے، اور دوسرے جو سرکاری امور کے نپٹانے پہ بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ جی، ڈونلڈ ٹرمپ نے برطرفیوں کے حوالے سے پھر کیا دھمکیاں دی ہیں، اور ان کا جو ممکنہ اثر ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، صدر ٹرمپ پہلے ہی اپنے آمد کے بعد، اقتدار میں آنے کے بعد، انتظامیہ کی سربراہی لینے کے بعد واشنگٹن ڈی سی میں سرکاری ملازمین کے کوئی 1.5 لاکھ کے قریب سرکاری ملازمین کو فارغ کر چکے ہیں، ملازمتوں سے ختم کر چکے ہیں، کئی ادارے، کئی محکمے ختم کر چکے ہیں، اور ان کا یہ انتخابی نعرہ بھی تھا کہ وہ انتظامیہ میں کٹوتی کریں گے تاکہ جو بھاری اخراجات ہیں انتظامیہ کے اوپر وہ کم سے کم ہو۔ اب انہوں نے اس شٹ ڈاؤن کی صورتحال کو فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ یہ جو سرکاری ملازمین کو گھر بڑے پیمانے پہ گھر بھیجا جا چکا ہے شٹ ڈاؤن کی وجہ سے، وہ آج کام پہ نہیں ہے، اس کے باوجود کام چل رہا ہے، تو کیوں نہ ان کو پرماننٹ بھیج دیا جائے۔ تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جب انتظامیہ میں کٹوتی ہوگی تو انتظامیہ کی جو گڈ گورننس ہے وہ متاثر ہوگی، گورننس کے جو سرکاری فرائض ہیں اس کے انجام دہی میں متاثر ہوگی، ظاہر اس سے پوری قوم متاثر ہوگی۔ تو یہ خدشہ ہے اپنی جگہ پہ کہ جب سرکاری کی جو وہ جب کام نہیں کر رہے ہوں گے ان کو گھروں پہ بھیج دیا جائے گا، تو ہر ادارے کی کارکردگی متاثر ہوگی، اور اس طرح بحیثیت مجموعی حکومت کی بھی کارکردگی متاثر ہوگی، لیکن شاید صدر ٹرمپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا، جو وفاقی ہوابازی ایجنسی ہے FAA، اس کا شٹ ڈاؤن کے دوران کیا کردار ہوگا، اور اس کے ملازمین پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، یہ سیدھی سی بات ہے کہ جب ملازمین نہیں ہوں گے اپنی ڈیوٹی پہ تو ظاہر ہے وہ ادارے کس طرح کام کریں گے۔ خاص کر جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو ٹریولنگ کے جو لوگوں نے پلان بنایا ہے، وہ پلان ان کا متاثر ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے پھر وہ پرواز میں کو کنٹرول کرنا اور دوسری چیزیں امور سیکیورٹی کے معاملات کو کرنا اس کو متاثر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ واضح ہے کہ جو لازمی سروسز کے لوگ ہیں وہ بہرحال ڈیوٹی پہ موجود ہیں، اور اس شٹ ڈاؤن کے باوجود ان کی چھٹی نہیں ہوئی ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال بحیثیت مجموعی بڑے پیمانے پہ جو لوگ گھر کو چلے گئے ہیں، گھروں میں چلے گئے ہیں، اپنے کام پہ نہیں آ رہے، تو اس سے سرکار کے جو افعال ہیں، سرکار کے جو کام ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ لیبر یونینز نے جو وائٹ ہاؤس کے خلاف مقدمات دائر کیے ہیں، ان کے کیا الزامات ہیں؟ ظاہر ہے لیبر یونین کو تشویش ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس بڑے پیمانے پہ سرکاری ملازمین کی چھانٹی کی جا رہی ہے، تو اس کو تشویش ہے۔ مختلف محکموں کو جہاں جہاں پہ ختم کیا گیا، آپ کے علم میں ہوگا کہ وائس آف امریکہ کو پورا ختم کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، اور کوئی 1350 کے قریب ملازمین جو تھے اس کو فارغ کر دیا گیا۔ اسی طرح محکمہ تعلیم، ایجوکیشن کا جو محکمہ ہے، انہوں نے بھی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ محکمہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے وفاقی سطح پہ، کیونکہ تعلیم کا شعبہ جو ہے ریاستی سطح پہ کام کرتا ہے، اور لہٰذا اس کو بھی بند کیا گیا۔ لیکن اس کے بہت بڑے پیمانے پہ جو لوگ فارغ ہوئے ہیں، کچھ تحقیقی ادارے بہت بڑے پیمانے پہ لوگ فارغ ہوئے، 1.5 لاکھ لوگ اب تک فارغ ہو چکے ہیں، اور باقی اور لوگ جو ہے ان کو بھی پائپ لائن میں ہے، ان کے بارے میں بھی بڑی تشویش ہے، اور اس کا مجموعی نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ سرکار کی جو اوور آل کارکردگی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اچھا اصفر صاحب، اب اس شٹ ڈاؤن کے دوران جو عوامی خدمات کی جو معطلی ہے ان کا کیا اثر ہوگا، اور یہ شہریوں پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، عوامی خدمات کے جتنے بھی ادارے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ امیگریشن کی سروسز ہیں، اور اس کے علاوہ سول ایویشن کی سروسز ہیں، تو ان میں شٹ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں، لوگ کام سے نہیں آئے ہیں، ظاہر ہے یہ ادارے بند ہیں تو لوگوں کے براہ راست عوامی خدمات یہ متاثر ہو رہی ہے۔ لیکن سیکیورٹی کے اداروں کے لوگوں کی کوئی چھٹی نہیں ہے، سیکیورٹی کے اداروں کے لوگوں کو چاہے تنخواہ ملے نہ ملے، انہوں نے کیونکہ لازمی سروسز کے زمرے میں آتے ہیں تو وہ اپنے کام پہ موجود ہے۔ لیکن بحث مجموعی چونکہ بڑے پیمانے پہ لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں، گھروں کو بھیج دیا گیا ہے، اور زیادہ سرکاری جو ادارے ہیں وہ اپنی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، تو ایک طریقے سے تمام امور جو ہے وہ معطل ہو کے رہ گئے ہیں، بالکل رک کے رہ گئے ہیں۔
تو ایسا لگ رہا ہے کہ پورا جو کام ہے وہ سارے جو سڑکوں پہ ٹریفک تو ہے لیکن معمول سے کم ہے، اور سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ موجود ہیں سڑکوں پہ اور وہ دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن باقی جو عوامی خدمات کے ادارے ہیں، ٹرانسپورٹ کے ادارے ہیں، یہ سارے وہ متاثر ہو رہے ہیں، خاص کر پہ جو وفاقی ادارے ہیں وہ زیادہ تیز متاثر ہو رہے ہیں۔ اچھا، جو خبریں میں دیکھ رہا تھا ناسا بھی بند ہو گیا ہے، اور کون کون سی دیگر ایجنسیاں ہیں جو کہ اس شٹ ڈاؤن سے متاثر ہوئی ہیں، اور ان کا کام کون کرے گا پھر؟ دیکھیں، میں بتا رہا ہوں کہ تمام سرکاری ایجنسیز، چاہے وہ اس میں ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ ہوں یا نشریات کے ڈپارٹمنٹ ہوں یا ہوابازی کے ڈپارٹمنٹ ہوں یا خلائی تحقیق کے ناسا کے ادارے ہوں، یہاں تک کہ جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ وفاقی ادارے ہیں جو تحقیق کے کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے بند ہیں۔ اب ایک ادارہ بند ہو تو ظاہر ہے اس پہ اس کی کارکردگی کیا ہوگی، وہ وہاں پہ اس پہ کام معطل ہے، بالکل ہڑتال کی اسی کیفیت ہے۔ تو ظاہر ہے وہ سارے کام جیسے کہتے ہیں نا کہ پہیا جام ہو جانا، تو یہ پہیا جام تو نہیں ہوا، سڑکوں پہ ٹریفک تو چل رہی ہے لیکن سرکاری امور بہرحال معطل ہے، اور اس معطلی کے نتیجے میں ظاہر ہے عوامی خدمات بھی متاثر ہو رہی ہیں، لوگوں کو صحت کی سہولتوں کی فراہمی بھی متاثر ہو رہی ہے، اور ریسرچ اور تحقیق اس میں بہت بڑے پیمانے پہ حکومت کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن صدر ٹرمپ کی اپنی وہ ہے، اور ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ انتظامیہ آگے بڑھ کر کمپرومائز کرتی ہے، اپوزیشن کے مطالبات کو تسلیم کرتی ہے، لیکن دلچسپ حال یہ ہے کہ اس وقت کانگریس اور سینٹ دونوں جگہوں پہ ریپبلکنز کو اکثریت حاصل ہے، اور ان کو وہ کس سے بارگین کریں، لیکن وہ اراکین کانگریس جو ہیں وہ اس کو اپنے مطالبات ہیں ان کے کہ وہ صحت کے سہولتوں میں جو کٹوتی کی گئی ہے اس کو روکا جائے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں، اور ان کی انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ ڈیموکریٹ جو ان کا خیال ہے کہ جو اپوزیشن ہے ڈیموکریٹ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی طور پہ مقیم امریکہ میں جو لوگ ہیں ان کو صحت کی سہولتوں میں سہولتیں فراہم کی جائیں اور ان پر کثیر عوام کا کثیر سرمایہ خرچ کیا جائے۔ اور اس بحران کے جو سیاسی اور معاشی اثرات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ امریکہ کی معیشت کو کس طرح متاثر کرے گا؟ بالکل معیشت کو متاثر کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے جب پہیہ ہی جام ہوگا تو ظاہر ہے اس کی جو آمدن ہے وہ بھی متاثر ہوگی۔ اس وقت جو ایف بی آر کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ظاہر جو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں وہ ٹیکس اس دوران کلیکٹ نہیں ہوگا، جو لوگ محصولات وصول کرتے ہیں وہ متاثر ہوگا۔ گھر سے بہت سے زیادہ تر ڈپارٹمنٹ یہاں امریکہ میں آؤٹ سورسز ہوتے ہیں، پرائیویٹ ادارے اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ کہ ان پرائیویٹ اداروں کو بھی مینیج کرنے کے لیے جب افسران دستیاب نہیں ہوں گے، کام نہیں ہو رہا ہوگا، تو ظاہر ہے اس پہ اربوں اور ڈالروں کا نقصان ہوگا اور اس کے تخمینہ بعد میں آئے گا۔ لیکن امید یہی ہے، میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہ باضابطہ اس میں مذاکرات ہو جائیں گے، معاملات کو کوئی نہ کوئی صلح کا راستہ نکل جائے گا۔ حالانکہ صدر ٹرمپ کا موقف یہ ہے کہ وہ بڑے پیمانے پہ سرکاری ملازمین کو نکال دیں گے، جس کے خلاف جو یونین نے انتباہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ سخت موقف اختیار کریں گے اور ان کے احتجاج بھی کریں گے، وائٹ ہاؤس کا گھیراؤ بھی کریں گے اور عدالتوں میں بھی جائیں گے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں پہ بھی بڑی انتظامیہ اثر انداز ہو رہی ہے، اور ان فیصلوں پر جو اس کے روح کے مطابق عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ اس طرح کی صورتحال ماضی میں امریکہ میں کمی دیکھنے میں آئی تھی، یہ اس وقت ہے۔